बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुलासतुल हिसाब में बाब अव्वल की फ़सल राबे के अंदर मुफ़रद की मुरक्कब में या मुरक्कब की मुरक्कब के अंदर ज़रब का तरीका जानेंगे। सबसे पहले हम इसका माक़बल के साथ रब्त देखते हैं। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने मुफरद के ज़रब के अक़साम जाने थे। ज़रब के इब्तिदाअन 3 किस्म हैं। पहला किस्म है मुफरद फ़ी मुफरद, दूसरा किस्म है मुफरद फ़ी मुरक्कब और तीसरा किस्म है मुरक्कब फ़ी मुरक्कब। तो गुज़श्ता असबाक के अंदर हमने मुफरद फ़ी मुफरद इसके तमाम तरीके और इसके जो तमाम अक़साम हैं उनको हमने गुज़श्ता असबाक के अंदर समझा है। इसके अंदर फिर 3 अक़साम आए थे मुफरद फ़ी मुफरद के। नंबर 1 अहाद फ़ी अहाद और नंबर 2 है अहाद फ़ी गैर अहाद और नंबर 3 था गैर अहाद फ़ी गैर अहाद। ये 3 अक़साम और इनकी ज़रब का तरीका हमने जाना। आज के सबक के अंदर हमने जो ज़रब की दूसरी किस्म यानी मुफरद फ़ी मुरक्कब और तीसरी किस्म यानी कि मुरक्कब फ़ी मुरक्कब, इनको हम आज के सबक के अंदर जानेंगे। तो इसका तरीका मुसन्निफ़ ने बयान किया कि वह अम्मत सानी व सालिस, दूसरी किस्म और तीसरी किस्म। दूसरी किस्म से मुराद मुफरद की मुरक्कब में ज़रब और तीसरी किस्म से मुराद है मुरक्कब की मुरक्कब के अंदर ज़रब। इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले अमल ये करेंगे कि आप मुरक्कब को उसके मुफरदात की तरफ मुनहल कर लेंगे। पहला अमल ये करेंगे, मुरक्कब को मुफरदात की तरफ मुनहल कर लेंगे। दूसरा अमल ये करेंगे, जब आप मुफरदात को मुरक्कबात को मुफरदात की तरफ मुनहल करेंगे तो फिर ये मुफरद फ़ी मुफरद की तरफ ये जो ज़रब होगी राजी हो जाएगी, मुफरद फ़ी मुफरद की तरफ, यानी फिर मुफरदात निकल आएंगे। इसके बाद फिर आप मुफरदात को एक दूसरे के अंदर ज़रब दे दें, ये दूसरा अमल। और तीसरा अमल ये होगा कि ये जो हासिल ज़रब होंगी, हासिल ज़रब, इनको आप जमा कर लें। जितनी भी आपके पास हासिल ज़रब होंगी इनको आप जमा कर लें तो ये मुफरद फ़ी मुरक्कब या मुरक्कब फ़ी मुरक्कब की ज़रब हो जाएगी। मसलन मिसाल के तौर पर हम इसको एक मिसाल के अंदर जारी करते हैं। हमारे पास 2 रकमें हैं, एक है 12 ज़रब 15। तो इन दो का हम आपस में ज़रब करते हैं। ये 12 ये भी मुरक्कब है, 15 ये भी मुरक्कब है, तो ये मुरक्कब फ़ी मुरक्कब है। तो मुरक्कब इस तरीके से है कि इसके अंदर जो 2 है ये अहाद का मर्तबा है और ये जो 1 है ये अशरात का मर्तबा है। और इसी तरह 15 में 15, 5 ये अहाद का मर्तबा है और 1 ये अशरात का मर्तबा है। तो ये मुरक्कब आदाद है। आप सबसे पहले इनको मुफरदात की तरफ मुनहल करेंगे। मुफरदात ये निकलेंगे, ये 2 और ये 10, ये मुफरद बन गए, मुफरदात बन गए 12 के। और ये जो 15 हैं इसके बनेंगे 5 और ये 10। फिर आप इनको आपस के अंदर ज़रब दे दें। ज़रब देने का ये तरीका है, इस 10 को आप ज़रब दें पहले इस 10 के अंदर, फिर आप इसको ज़रब दें 5 के अंदर। इसी तरह फिर आप ये 2 ले लें, 2 को ज़रब करें आप 10 के अंदर, फिर इसको ज़रब करें आप 5 के अंदर। यहाँ अगर आप गौर करें तो मज़रूबैन में से हर एक जो अदद है वो 2 आदाद के ऊपर मुश्तमिल है। ये 12 ये भी 2 आदाद के ऊपर मुश्तमिल है, 15 ये भी 2 आदाद के ऊपर मुश्तमिल है। तो 2 ज़रब 2 ये 4 होता है। तो यहाँ हमारे पास जो हासिल ज़रब होंगे वो 4 होंगे। यानी मैं इनको ज़रा वाज़े करके लिखता हूँ। ये हो जाएगा 10 को हमने ज़रब दी इस 10 के अंदर, 10 ज़रब 10। फिर इस 10 को ज़रब देंगे हम 5 के अंदर, 10 ज़रब 5। फिर ये 2 को हम बारी बारी इन 2 के अंदर ज़रब देंगे, यानी 2 ज़रब 10 और 2 ज़रब 5। तो ये आप देख रहे हैं
4 हमारे पास हासिल ضرب ہوں گے۔ تو یہ مفردات ہیں، ان کو ضرب دینا بڑا آسان ہے۔ آپ 10 کو اس کے ہم شکل عدد کی طرف رد کر دیں، وہ نکلے گا 1۔ اسی طرح اس 10 کو بھی اس کے ہم شکل عدد کی طرف رد کر دیں، وہ بھی ہے 1۔ 1 کو ضرب دی 1 کے اندر تو یہ حاصل ہوا 1۔ پھر اس کے بعد آپ مراتب شمار کر لیں، 1 2 3 4، اور یہ مرتبہ ہے 4 الوف کا، اور الوف کا ماقبل جو مرتبہ ہے وہ ہے میعاد کا۔ تو آپ اس میعاد کو 1 کو میعاد کی جنس سے کر دیں، یعنی اس کے ساتھ آپ 2 صفر لگا دیں، تو یہ 10 ضرب 10 یہ برابر 100 کے۔ اسی طریقے سے آپ باقی اعداد کو بھی آپس میں آپ ضرب دے دیں، طریقے آپ مفرد فی مفرد کے پیچھے جان چکے ہیں۔ یہ 10 کو ہم نے ضرب دی 5 کے اندر تو یہ 50 نکل آئے گا، 2 کو 10 کے اندر ضرب دی تو یہ 20 ہوگا، اور 5 کو 2 کے اندر ضرب تو یہ 10 ہوگا۔ اب یہ ہمارے پاس جو 4 حاصل ضرب ہیں ان کو ہم جمع کریں گے، تو یہ 0 اور یہ 5 اور 2 7، 7 اور 1 8، اور یہ 1، تو یہ ہمارا جواب آ جائے گا 15 ضرب 12 برابر ہوگا 180 کے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ 3 عمل کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مرکب کو مفردات کی طرف منحل کیا ہے، یہ والا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا عمل یہ کیا کہ مفردات کو آپس میں ضرب دیا، یہ والا۔ اور تیسرا عمل یہ کیا کہ آپ نے یہ جو حاصل ضرب ان کو جمع کر لیا ہے۔ تو یہ تھی کہ دونوں جو مضروب ہیں وہ 2 رقموں کے اوپر مشتمل ہیں، تو 4 حاصل ضرب۔ اسی طرح فرض کریں کہ اگر کوئی مضروب ایسا ہے جو 2 رقموں کے اوپر، اور ایک مضروب ایسا ہے جو 3 رقموں کے اوپر مشتمل ہے، تو وہاں حاصل ضرب 6 ہوں گے۔ 3 ضرب 2 برابر 6، 6 حاصل ضرب ہوں گے۔ اور اگر 2 عدد ہیں وہ 3 رقموں کے اوپر مشتمل ہیں، تو وہاں حاصل ضرب 9 نکلیں گے۔ 4 ہیں تو 16 نکلیں گے۔ اسی طرح ایک 4 ہے، دوسرا 5 ہے، تو یہ 20 حاصل ضرب ہوں گے، ان کو آپ جمع کریں گے۔ ہم اس کی ایک اور مثال جان لیتے ہیں تاکہ یہ عمل مزید ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ مثلا 24 ضرب 223، 24 ضرب 223، یہ ہمارے پاس 2 عدد ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مرکب ہے۔ 24 یہ بھی مرکب ہے، یہ احاد اور اشراط سے، اور یہ احاد اشراط اور میعاد سے مرکب ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ ان مرکب اعداد کو مفردات کی طرف منحل کریں گے، تو یہ 3، یہ 20، اور یہ 200 کی طرف منحل ہوگا، اور یہ جو ہے 24 اس کے نکلیں گے 4 اور یہ 20۔ اب آپ ان کو آپس میں ضرب دے دیں، 20 کو ضرب دیں پہلے 200 کے اندر، پھر اس 20 کو ضرب دیں 20 کے اندر، پھر اس کو ضرب دیں آپ 3 کے اندر۔ اسی طرح یہ جو 4 ہے اس کو پہلے ضرب دیں آپ 200 کے اندر، پھر اس کو ضرب دیں 20 کے اندر، پھر اس کو ضرب دیں آپ 3 کے اندر، تو یہ 6 حاصل ضرب نکلیں گے، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں ایک مضروب 2 رقموں کے اوپر اور دوسرا مضروب 3 رقموں کے اوپر مشتمل ہے، تو یہ 6 حاصل ضرب ہوں گے۔ یعنی کہ اب ہم ان کو لکھتے ہیں، یہ 20 کو ہم ضرب دیں گے پہلے 200 کے اندر، یہ 20 ضرب 200، پھر 20 کو ہم ضرب دیں گے ادھر 20 کے اندر، 20 ضرب 20، پھر 20 کو ضرب دیں گے ہم 3 کے اندر، 20 ضرب 3۔ اب 4 کو ضرب دیں گے باری باری ان 3 میں سے ہر ایک کے ساتھ، یعنی 4 ضرب 200، پھر 4 ضرب 20، پھر 4 ضرب 3۔ تو آپ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 اور یہ 6۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ مضروبین کی جتنی رقمیں ہوں، ایک مضروب کی جتنی رقم ہے دوسری، ان کو آپس میں تعداد کو جب ضرب کریں گے تو جو حاصل ضرب ہوگا تو ان دونوں اعداد کے مفردات کے حاصل ضرب کی تعداد بھی وہی ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ یہاں ایک جو عدد ہے وہ 3 رقموں کے اوپر اور دوسرا 2 کے اوپر مشتمل ہے، تو 3 ضرب 2 یہ 6، تو یہاں مفردات کی حاصل ضرب کی تعداد 6 ہونی چاہیے، جس طرح کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ اب آپ اس کے بعد یہ ہمیں مفردات ہمارے سامنے آ گئے،
مفرد فی مفرد کی ضرب کا طریقہ آپ پیچھے جان چکے ہیں. یہ ہے غیر احد کو غیر احد کے اندر ضرب دینے کا طریقہ. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ان کے ہم شکل اعداد کی طرف رد کر لیں. تو یہ 200 کو رد کیا 2 کی طرف، 20 کو بھی رد کیا 2 کی طرف، تو 2 ضرب 2 یہ 4 ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ مضروبین کے مراتب کو گن لیں، 1 2 3 4 اور یہ 5، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000. تو یہ 5واں مرتبہ 10,000 کا ہے، اور 10,000 سے جو ماقبل مرتبہ وہ ہے 1000 کا. تو ہم اس 4 کو 1000 مرتبے کی ہم جنس کر دیں گے، یعنی کہ ہم اس کے ساتھ 3 صفر لگا دیں گے تو یہ 1000 مرتبے کی ہم جنس بن جائے گا، 1 2 اور یہ 3. اسی طرح نیچے یہ ہم ضرب کریں گے تو یہ بن جائے گا 400. اسی طریقے سے میں اختصار کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. 20 کو 3 کے اندر ضرب کریں گے تو یہ بن جائے گا 60. 200 کو 4 کے اندر ضرب کریں گے تو یہ بن جائے گا 800. اور 20 کو 4 کے اندر ضرب کریں گے یہ بن جائے گا 80. 3 کو 4 میں تو یہ 12. اب آپ یہ جو 6 حاصل ضرب ہے ان کو جمع کر لیں. یہ صفر یہ 2، یہ صفر صفر 6 6 اور 8 14 اور 1 یہ 15 حاصل 1، صفر 4 اور 1 5 5 اور 8 13 حاصل 1 4 اور یہ 5. تو یہ بن گیا 5352. 5352 یہ ہمارا جواب ہے 24 ضرب 223 کا. تو یہ طریقہ ہے مفرد کو مرکب کے اندر یا مرکب کو مرکب کے اندر ضرب دینے کا، کہ یہاں 3 عمل کریں گے. سب سے پہلے آپ مرکب کو مفردات کی طرف منحل کر لیں گے، مفردات نکل آئیں گے. پھر اس کے بعد مفرد کو مفرد کے اندر ضرب دے دیں. وہ مفرد وہ 3 صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت بنے گی، یا احاد کو احاد کے اندر، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا احاد کو غیر احاد کے اندر، یا غیر احاد کو غیر احاد کے اندر. تو بہرحال یہ تینوں طریقے آپ پڑھ چکے ہیں. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل آپ یہ کریں گے کہ یہ جتنے بھی آپ کے پاس حاصل ضرب ہوں گے ان کو آپ جمع کر لیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.